بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے اور قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اور کون لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا اجر و ثواب ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی قربانی کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں قربانی کے جانور کے پاس رہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین کرام، اس حدیث کی فضیلت و حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجز ظاہر کرتے تھے، ورنہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو معصوم ہستی ہے جس کے ساری زندگی گناہوں سے پاک ہے۔ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ موجود ہی نہیں تھے کہ جس کی معافی مقصود تھی، البتہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری حکمت یہ معلوم ہوئی کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا پوری امت مسلمہ کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور یہ انعام تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ! جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں کوئی جانور ذبح کرتا ہے جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے تیسری حکمت یہ معلوم ہوئی ہے کہ جب قربانی کے لیے کوئی جانور گھر میں لایا جائے تو اس جانور کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ جانور ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور کا خیال رکھنا چاہیے، اسے کھانے کے لیے چارہ اور پینے کے لیے پانی دوسرے جانوروں سے زیادہ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، اور پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ سیدنا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لیکن دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، نہ حج قبول ہوتی ہے اور نہ ہی نماز قبول ہوتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ حضرت کون ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی قربانی، حج اور نماز قبول نہیں ہوتی؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ حج قبول ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کرنے والا حج اور قربانی کرے گا ہی کیوں؟ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہا جاتا ہے،
اگر کوئی مسلمان روزہ، حج اور قربانی سب کرتا ہو، لیکن اگر وہ کسی خدا کے مخلوق کو اپنا کارساز سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگائے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں کسی غیر اللہ کی محبت، مثلاً بیوی بچوں کی محبت کو شامل کرے تو وہ شرک میں آتا ہے۔ بیوی بچوں سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مگر اگر یہ محبت آپ کو اتنا اندھا کر دے کہ آپ کو ان کی محبت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں حلال لگے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو جائے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مزار، کسی بزرگ کے پاس جا کر اولاد، روزگار، رزق مانگنا بھی شرک ہے، اور ایسے انسان کی کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ انسان قربانی کرے گا تو وہ قربانی بھی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے جو حرام کی کمائی سے قربانی کا جانور خرید لائے اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کرے تو ایسے شخص کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، قربانی کے لیے سب سے اہم چیز حلال کی کمائی سے جانور خریدنا ہے۔ اگر جانور حرام کی کمائی سے خریدا ہو، مثلاً غلط مال بیچ کر، کوئی نشاور چیز معاشرے میں بیچ کر یا کسی کے حق مار کر، تو ایسے تمام ذریعے معاش حرام ہیں، اور حرام مال کی طرف سے کی گئی قربانی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ اپنے نفس کو غلط کاموں سے اور غلط چیزوں سے روکنا ہے۔ اللہ کے لیے کسی غلط چیز کو چھوڑنا اصل قربانی ہے۔ اگر حرام کمائی سے اللہ کی راہ میں جانور قربان کر بھی دی جائے تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تیسری بدقسمت لوگ وہ ہیں جو سود کا کاروبار یعنی سود کا لین دین کرتے ہیں۔ سود بھی حرام کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ سود کھانے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ سود کو اتنا ناپسند فرماتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ سود سے خریدی ہوئی جانور کو قبول کریں گے؟ سود ایک لعنت ہے، ایک ضرورت مند کو قرض دے کر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل بھی نہیں پسند، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قربانی کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کھانے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں اور حرام راستوں سے بچائے اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔